تبھی آپ نے سورہ حجرات میں آپ نے پڑھا ہے جس سے شخصیت کا قتل ہوتا ہے، اس کا پہلا خنجر ہے، اس کا نام ہے غیبت۔ دوسرا خنجر جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، آپ نے ریپیٹ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، وہ اس حصے میں ہم بات کر چکے ہیں۔ وہ سب یعنی اوزار ہیں شخصیت کو قتل کرنا، کسی کی شخصیت کو تباہ کرنے والے اوزار سورہ حجرات میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو آپ نے روکا، ایک مرحلے میں انفرادی طور پہ اس کو آگے کیا، دوسرے مرحلے میں وہ معاشرہ جو مردہ ہو چکا تھا اس کو زندہ کیا، جہاں پہ کمزور پہ ظلم کر کے پیچھے سے ہنس رہے ہوتے ہیں، ہاں 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 خوش ہو رہے ہوتے تھے۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہمارے معاشرے میں کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے یا دکھ ہوتا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں کسی مظلوم کا، ٹھیک ہے، اس پہ ظلم ہوتا ہے تو کیا ہم خوش ہوتے ہیں یا مطلب ہمیں تکلیف ہوتی ہے؟ یہ سب باتیں ہیں جو ایک زندہ معاشرے کی علامت ہے۔ تو آپ اپنے معاشرے کو دیکھو، اپنے ارد گرد دیکھو، کیا یہ زندگی والی علامتیں ہیں یا مردگی والی علامتیں ہیں؟ اس اعتبار سے آپ نتیجہ اخذ کریں کہ میں زندہ معاشرے میں رہتا ہوں یا مردہ معاشرے میں رہتا ہوں۔ تو یہاں اس سورے میں ہمیں سمجھایا گیا ہے زندہ معاشرہ ہونے کے لیے، زندہ انسان ہونے کے لیے جو صفات ہیں وہ صفات بنیادی طور پہ اس سورے میں ہمیں بیان کیا ہے۔ اور آگے جو ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، یعنی فواحش، جس سے آپ فحش جو ہے نا بنیادی طور پہ وہ شخصیت سازی کے لیے انتہائی زہر ہے۔ مثلا جیسے کہ آپ گاؤں دیہات میں جاتے ہیں، وہ جو دودھ کو یعنی سنبھالنے کے لیے، دودھ کو محفوظ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک ایسا برتن کا انتخاب کرتے ہیں جس میں سوراخ نہ ہو، چاہے وہ لکڑی کا ہو، چاہے وہ پتھر کا ہو، جو بھی ہو، اس کو ایسے برتن کا انتخاب کرتے ہیں جس میں سوراخ نہ ہو۔ اگر سوراخ ہو تو وہ دودھ ضائع ہوتا ہے۔ سیم اسی طریقے سے شخصیت کو، شخصیت سازی میں یہ فحش جو ہے وہ سوراخ کی مانند ہے، اس کی شخصیت جو ہے اس میں محفوظ نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ضائع ہوتی ہے اس کی شخصیت۔ تو یہاں پہ بھی یہ کہا ہے فواحش سے وہ ممکن ہی نہیں ہے کوئی شخص ہو اور فحش ہو۔ اب وہ فحش جو ہے یعنی آپ اپنی زبان سے بھی ظاہر کرتے ہیں۔ مثلا آپ جب تک کوئی شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس کے بارے میں، آپ کا جو برتن ہے، اس کی شخصیت سازی کا جو برتن ہے، اس میں کوئی سوراخ نہیں ہوتا ہے۔ جو ہی وہ شخص زبان کھولتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں اس میں سوراخ ہے۔ سوراخ یعنی بد زبان ہے، ٹھیک ہے، بد کلام ہے۔ تو آپ فوراً اس کے شخصیت کا جو ایک آپ کے پاس برتن تھا اس میں چھید پڑ گیا۔ چھید کس بنیاد پہ پڑ گیا؟ اس کے زبان کھول کر اس نے جو ہی اپنی زبان سے گالی دی تو آپ کے پاس جو اس کی شخصیت تھا اس کا پہلا سوراخ۔ دوسرے مرحلے میں یعنی اس کے اندر سے کوئی ایسی بری صفت آ جائے، دوسرا سوراخ ایسا ہوگا کہ اس کی شخصیت آپ کے سامنے چھلنی کی شکل میں ہوگی، ٹھیک ہے، سوراخ زدہ ہوگی۔ اب جو ہی اس کا ڈھانچہ سامنے آ جائے اس کو مختلف جگہوں سے چھید ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کی بد زبانی دیکھی، اس کی بد کلامی دیکھی، اور اس کے تمام چیزیں جو بنیادی طور پہ اس کی شخصیت کے اندر سوراخ ہی سوراخ آپ کو نظر آئیں گے۔ تو یہ جو فحش ہے بنیادی طور پہ وہ سوراخ کر دیتا ہے، اور یہ سوراخ کرنے کا عمل انتہائی نقصان دہ ہے شخصیت سازی کے لیے اور معاشرہ سازی کے لیے۔ تو اس بنیادی طور پہ اس چیز سے ایک مومن جو ہے اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، جن چیزوں کے نہ کرنے سے ہمیں منع کیا ہے، نہ کرنے کا حکم دیا ہے، تو اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں تو خدا کا فائدہ یا نقصان نہیں ہوگا، ہمارا فائدہ و نقصان ہوگا۔ وہ چیزیں ہمارے لیے ترتیب دی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اب آپ یہ دیکھیں اس میں اکثر
بچے سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے جب منع کیا ہے کسی کے مال کے قریب جانے سے تو اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ہمیشہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے یہ جتنے بھی احکام شروع سے لے کے اب تک آپ نے پڑھا، یہ ہمارے لیے دیے، ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلا اس وقت گلگت بلتستان کے مختلف ایریاز میں آپ ماشاءاللہ سے موجود ہیں۔ اب اس وقت جو اندر کسی گاؤں میں ہے، وہاں زمین کی ریٹ کیا ہے؟ مثلا 20 مرلہ جسے کہتے ہیں ایک کنال، تو ایک کنال وہاں پہ ملتی ہے 2 لاکھ کی۔ وہیں 20 مرلے زمین ہے وہاں پہ، وہ کیا ہے؟ 2 لاکھ کی ملتی ہے، یا بالفرض 20,000 کی ملتی ہے۔ وہیں 20 مرلے یہاں گلگت میں کروڑوں میں۔ اب آپ یہ بتائیے، وہ زمین کیا مختلف ہے؟ اس زمین میں سونا چاندی ملا ہوا ہے، اس زمین میں کوئلہ ہے، کیا ہے فرق؟ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس فرق کو آپ ایک لمحے کے لیے آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اس کے بعد یقین کی طرف جائیں۔ جس کا ماں باپ مر جائے اور وہ سن شعور کو نہ ہو، کسی کا مائی کان ہے، وہ مسلسل مجھے آواز آ رہی ہے۔ اچھا، اب وہاں پہ زمین جو ہے وہاں اب ایک یتیم ہے بالفرض، یعنی اس کا باپ مر جائے، ٹھیک، اب 1 کنال زمین ہے اس کے پاس، ٹھیک۔ اب آپ چونکہ ان چیزوں سے واقف ہیں، اسٹیٹ کے ان تمام چیزوں سے، بہت سارے لوگوں کا سورس آف انکم جو ہے زمینوں کو بیچنا فروخت کرنے پہ ہے۔ دیکھو نا، پورا انہوں نے اپنی پراپرٹی اسی بنیاد پہ بنائی ہے، ان کا کاروبار ہے۔ اب یہاں یتیم ہے، اس کی زمین آپ کے پاس آئی۔ اب آپ نے دیکھا کہ اس کی جو ہے 1 کنال زمین ہے، اب یہ 10 سال آگے اس کی ویلیو کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے، اب آپ نے کیا کیا؟ اس زمین کو آپ نے محفوظ کیا۔ اب اس کے مقابلے میں پیسہ، بالفرض 2 لاکھ روپے اس یتیم کا آپ کے پاس ہے۔ اب آپ نے سوچا یار یہ جو زمین ہے، یہ 10 سال میں جو 2 لاکھ کی زمین تھی وہ تو پہنچ گئی 10 کروڑ پہ، اور 2 لاکھ روپے جو ہے میں ایز اٹ از اپنے پاس والیٹ میں کسی اس پہ رکھ کے، چونکہ خدا نے حکم دیا اس کے قریب بھی مت جاؤ، تو آپ نے سنبھال کے رکھا۔ 10 سال بعد اس کو 2 لاکھ روپے آپ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہیں، تو اب آپ یہ بتائیے کہ آپ یتیم کے، خدا نے حکم دیا ہے یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، وہ 2 لاکھ روپے آپ نے ایز اٹ از سنبھالا، 10 سال کے بعد اس کو دیں گے تو وہ ان پیسوں سے کیا کرے گا؟ وہ آپ کی اس امانت پہ ہنسے گا، مذاق اڑائے گا، یا جو ہے آپ کو داد دے گا؟ اس کے مقابلے میں وہ آپ نے وہ جو 2 لاکھ روپے تھے، اس سے آپ نے زمین اس زمانے میں، جیسے کہ بہت سارے لوگ جب سناتے ہیں گلگت میں، یعنی 3,000 کی انہوں نے زمین خریدی تھی 1 کنال، ٹھیک ہے، یا کسی نے کہا 10,000 کی، 50,000 کی۔ آج ان سے پوچھو اس کی قیمت کہاں پہنچی ہے، ٹھیک ہے۔ تو قریب نہ جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ذات کے لیے، آپ نے بالفرض یتیم کا مال لے لیا، 2 لاکھ روپے یتیم کے تھے، تو آپ نے زمین خریدی۔ 10 سال بعد آپ نے کہا یہ جو آپ کے ابو نے جو ہے نا 2 لاکھ دیے تھے، یہ لیجئے گا، اور وہ زمین آپ نے ان 2 لاکھ سے لی تھی اور وہ ابھی کروڑوں کی بنی ہے۔ اب آپ نے کیا کیا؟ وہ 2 لاکھ ان کو واپس کیا، ٹھیک ہے۔ یہ امانت نہیں ہے۔ یہاں خدا نے کہا ہے قریب مت جاؤ، اپنی لالچ طمع حرص اپنے لیے قریب مت جاؤ، اس کے لیے آپ قریب جا سکتے ہیں۔ جس طرح آپ اپنے مال کے لیے جس انداز میں کانشیس ہوتے ہیں، سیم اسی طریقے سے جب یتیم کا مال آپ کے پاس آ جائے، اسی انداز میں آپ اس کے مال کے ساتھ وہی کریں جو آپ اپنے مال کے حساب سے آپ کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ان آیات میں ہمیں سمجھایا گیا ہے بنیادی طور پر اپنے معاشرے کو، اپنی ذات کو خوبصورت بنانے کے لیے یہ جو رویے ہیں، قرآنی رویے، یہ ان پہ عمل کرنے کی بات ہے۔